علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دنیا والوں کو محبت کا پیغام دیا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عشق کا پیغام دیا ہے، ہمیں امن و سکون کا پیغام دیا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تم لوگوں سب سے محبت کرنا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارا پڑوسی چاہے کافر ہو، تمہارا پڑوسی چاہے مشرک ہو، تمہارا پڑوسی چاہے سکھ ہو، تمہارا پڑوسی چاہے عیسائی ہو، تم سب سے محبت کرنا، تم سب سے پیار کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ اور ذرا حضور علیہ السلام کی طرف، حضور علیہ السلام کی سیرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ آقا کا کردار کیسا تھا، میرے آقا کا اخلاق کیسا تھا۔ شفا شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بچے بھوکے ہیں، میری بیوی بھوکی ہے، یا رسول اللہ میرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، یا رسول اللہ کچھ مال عطا کر دیجئے۔ اب میرے آقا کا کردار دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو۔ میرے آقا علیہ السلام سے جب اس عربی نے اتنا کہا، اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کے اندر جاتے ہیں، حجرے مبارک کے اندر جانے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال کو لیتے ہیں، مال لینے کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام مال لے کر باہر آتے ہیں۔ جب میرے آقا مال کو لے کر باہر آتے ہیں اس عربی کو دیتے ہیں، جب اس عربی نے مال کو دیکھا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے تو سنا تھا کہ آپ اتنا مال عطا کرتے ہیں، آپ اتنا مال عطا کرتے ہیں کہ اس کی پشتوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کی جنریشن کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کی نسلوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اور آپ نے اتنا سا مال عطا کیا ہے، یہ تو میرے لیے کافی نہیں ہے، یہ تو میری بھی کام کی کوئی چیز نہیں ہے، میرے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ اور میں نے سنا تھا کہ آپ اتنا عطا کرتے ہیں، آپ اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کی پشتوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کی جنریشن کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کی نسلوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر، جب اس عربی نے اتنا بات کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہیں۔ جب حضرت عمر اتنا بات سنتے ہیں حضرت عمر غیظ و غضب کے عالم میں آ جاتے ہیں، حضرت عمر کو غصہ آ جاتا ہے، حضرت عمر جلال میں آ جاتے ہیں اور اپنی تلوار کو نکالتے ہیں اور اپنے گردن اور تلوار کو نکالتے ہیں اور اس عربی کی گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر رک جاؤ، اے عمر ٹھہر جاؤ، اس کی گردن کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اذیت پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان جائے، یا رسول اللہ اس نے آپ کے شان میں گستاخی کی ہے، یا رسول اللہ اس نے آپ کے شان میں بے ادبی کی ہے، یا رسول اللہ اس نے آپ کی شان میں تلخ جملے بولے ہیں، یا رسول اللہ اس نے آپ کی شان میں بے ادبی کی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر رک جاؤ، اے عمر ٹھہر جاؤ، اس کی گردن کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے آقا علیہ السلام کا کردار دیکھو، میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اس نے اتنا بات جب کہا تو میرے آقا علیہ السلام اس عربی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑنے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کے اندر لے کر جانے کے بعد میں میرے آقا مال کو نکالتے ہیں اور مال اس عربی کو دیتے ہیں۔ اب میرے آقا مال نکالتے جا رہے ہیں، مال دیتے جا رہے ہیں، وہ عربی مال لیتا جا رہا ہے، میرے آقا مال دیتے جا رہے ہیں، وہ عربی مال لیتا جا رہا ہے۔ اب کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ مال ہو چکا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عربی ابھی تو کہہ رہا تھا کہ محمد تھوڑا سا مال عطا کرتے ہیں، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ محمد مال عطا نہیں کرتے ہیں۔ وہ عربی کہنے لگا یا رسول اللہ ابھی جو میں نے کہا تھا وہ میری بھی ادبی تھی، ابھی جو میں نے کہا تھا وہ میری گستاخی تھی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عربی بتا اب کیا کہتا ہے؟ تو وہ عربی کہنے لگا یا رسول اللہ ابھی جو میں نے کہا تھا
تھا وہ میری گستاخی تھی، ابھی جو میں نے کہا تھا وہ میری بے ادبی تھی۔ وہ عربی کہنے لگا یا رسول اللہ اب میں ڈنکے کے چوٹ پر کہتا ہوں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ واہ زندہ باد ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔